اگر تم چاہتے ہو تم اور تمہارا خاندان محفوظ رہے اور تم اور تمہارا خاندان جادو جنات سے محفوظ رہے تو یا رقیب کو ہم نے پڑھنا ہے 5040 دن یا رقیب کو روزانہ پڑھ لیا تو آپ کے اندر وہ نور وہ روشنی آ جاتی ہے. کسی گلی میں جائیں کسی گھر محلے میں جائیں اور جنات آپ کو دیکھ کے دوڑے لگا دیں ان کی شامت آ جائے. یا جب بارو یا کہارو 12,500 دفعہ تھوڑا تگڑا وظیفہ ہے. 12,500 دفعہ 41 دفعہ کر لیتا تو پھر یا یقین کرے 12,500 دفعہ 41 دن. جس درویش جس فقیر جس بابے کے پاس عمل حب ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے اس معاشرے کا اس محلے کا اس گانا وہ جس کو چاہے کھینچ لے. میں نے اگر روحانیت میں آگے چلنا ہے میں نے اگر تصوف میں آگے چلنا ہے میں نے فقیری میں آگے جانا ہے میں نے کوئی روشنی لینی جب تک مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کا پٹا ان کی مہر ان کے قدموں کی خاک در خاک میرے ماتھے پہ نہیں پڑے گی میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. یہ حی یا قیوم برحمتے کا یا ارحم الراحمین. بابا جی جیسے میں یا حی یا قیوم کا ہے تو میں کہیں نہ کہیں کانٹا وہی لگاتا ہوں کہ اس میں لگ جائے. انہوں نے کہا کہ وظیفہ تو کرنا پتر 41 دن کا وظیفہ کردہ ہوئے گا نا اگر تینوں وظیفے دے دوران خوشبو آ گئی تو سمجھ لی کہ تیرا اس در تے تیرے گالج پٹا پو ہے. اچھا وہ ایک سگنل آ جائے گا کہ ہاں خوشبو آئی تے سمجھی نہ آئی تے سمجھی تو کسی فریڈی کو گیاس ہے. جس تلاش میں جس جزو میں نے بے شمار بابوں کو پیسے دیے لوٹ مار کرائی سب کچھ کرایا لیکن کچھ نہ ملا وہاں سے. جب میں نے یہ وظیفہ کرایا مجھے ابھی بھی یاد ہے جب 34-35 دن ہوئے تو خوشبوؤں کا اور کام شروع ہو گیا. اور پھر الحمدللہ 37 کے 39 تھی جب میری کائنات وظیم تھی. پہلے تو آقا کریم کی زیارت مجھے ہوئی تھی. اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہی تو ہے جو سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے. ویئرز ہمارا ایک ٹاپک جو ہے وہ ادھورا رہ گیا تھا جو ٹاپک تھا جنات کے بارے میں اور اس کے لیے بات کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. سر وہ ایک ہم نے سیکوینس شروع کیا تھا جنات کے حوالے سے بات کرتے بیچ میں وہ بات کہیں اور سے اور نکل گئی لیکن جو سب سے زیادہ جو کوئری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسے کون سے عملیات ہیں جو جنات نہیں جو بزرگان دین جو ہوتے ہیں جو اس قسم کے اسکالرز ہوتے ہیں ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اسی کام میں اسی چیز میں اور وہ والا وظیفہ وہ والا عمل نہیں پکڑ پاتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو عرفان بھائی آپ کا ہمیشہ کی طرح شکریہ کہ آپ مجھ گناہ گار کو سیاہ کار کو یاد کرتے ہیں اور ان ناظرین کا شکریہ بہت سارے جو ہمارے ناظرین ہیں جو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں اور اچھی رائے دیتے ہیں. اور یہاں میں پھر کلیئر کر دوں کہ میں تشہیر نہیں کرتا اپنے آستانے کی. یہاں پہ بہت سارے لوگ پھر وہاں نمبر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نمبر کون سا ان کا آستانہ کون سا صرف اس لیے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہوئے. 030043529556 کہ ہر پروگرام میں دیکھتے ہیں نیچے لوگ ان کا نمبر کیا ہے ان کا نمبر کیا ہے. بالکل ایگزیکٹلی بھائی. ایک اور آپ نے کام جو اچھا کیا آپ نے اس کا پوسٹر بنا لیا. میں نے پوسٹر بنا دیا ہے. پوسٹر میرے لیے بھی آسانی ہوگی کہ میں پوسٹر سینڈ کر دیتا ہوں. بہت دوسری بات ہے کہ پھر بار بار کہہ رہا ہوں اس پہ پورا لکھا ہوا فری دوائی فری علاج کوئی ہڈن چارجز کوئی کچھ نہیں تاکہ لوگوں کو نا یہ ذہن میں رہے. سوال ہم کر رہے تھے کہ بھئی یہ جو جنات ہیں یا ساری جو ماورئی دنیا جب بھی کوئی سالک جب بھی کوئی طالب علم کچھ تصوف میں پاؤں رکھتا ہے تو اس کے 3-4 عملیات اس کا ٹارگٹ ہوتے ہیں کہ میں یہ ٹارگٹ مجھے حاصل کروں. اور اس کی ایڈیاں رگڑ جاتی ہیں وہ بابوں کے پیچھے ملنگوں کے پاس پنگیوں کے پاس چرسوں کے پاس استانوں کے پاس سجادہ نشینوں کے پاس جو ڈھونگی ہیں وہ اپنے پیسے اپنے سرمایہ اپنے وسائل بارش کر دیتا ہوا کہ مجھے یہ عمل مل جائے. 2-3 عملوں کون سے عمل ہیں. میں جب اس دنیا میں آیا تو مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں نے جنات کو دیکھوں عام انسانوں کی طرح جنات کو دیکھوں اور مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جو جنات پہ حکومت کرتا ہو. اللہ مجھے کوئی ایسا بندہ ملے جنات پہ حکومت کرتا ہو اور جنات ٹھہر جائیں اس کی نبوت سے. مجھے بچپن میں آج یہ سنا تھا کچھ ایسے لوگ نیک بھی آتے ہیں کہ جنات ان کے حملہ کیا کریں گے ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں اور ان کا عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں. میری زندگی میں ایک بزرگ تھے اللہ صاحب جنہوں نے مجھے بہت ساری میری بلکہ دنیاوی جو میری تربیت میں کئی میں نے کی ان کا رول تھا. تو اس سے پہلے نا میرے پاس ایک چھوٹا سا موکلی چھوٹی سی جنی کوئی ایسی چیز مجھے انفارمیشن دیتی تھی. تو میں ایک دن ان کے پاس گیا اسپیشل. میں وہ اس عمل کی تلاش میں تھا جو عمل میں آگے بتاؤں گا. جو عمل تسی انہیں دس رہے ہو تسی لمبی گل کرنی پڑے گی. یہ جو ہے نا جو جنی آپ کو انفارمیشن دی اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اس پہ. اچھا وہ جو میں جب مجھے یہ تھا کہ نا میں ان کے پاس گیا کیوں ہوا یہ کہ میں مری میں ٹھہرا ہوا تھا. تو مری میں میرے پاس نا ایک میاں بیوی آئے. مری میں جب ہم جو لوگ رہتے ہیں نا پنجاب سے سارا لوگ نا گرمیوں میں ان کے پاس آتے رہتے ٹھہرتے ہیں.
میاں بھی میرے پر جو میاں بھی ہے نا MBBS ڈاکٹر تھی اور اس کے ساتھ نا بالکل کالا کلوٹا سانولا سام سا بندہ اور MBBS ڈاکٹر نے اس سے شادی کی ہوئی تو مجھے یہ چیز ہضم نہ ہو میں کہ یہ بات کدھر گئی ہے سیوا کی خدمت 3-4 دن رہے تو وہ میں نے کہا تم کیا چیز ہو کہتا ہے جی میں ڈسپینسر ہوں جی اسپتال میں ڈاکٹر ہے تو میں ڈسپینسر ہوں ان کا تو میں نے کہا کہ وہ ڈاکٹر وہ خوبصورت وہ پری حور جمال آسمانی حور اور تو کمی کمی لگتا ہے کہتا ہے جی میرے بابا جی نے نا مجھے کوئی وظیفہ دیا تھا اچھا اب جو لوگ وظیفوں کی تلاش میں ہوتے ہیں نا وہ ساری زندگی اس تلاش میں رہتے ہیں کہ عمل حب ہے کیا یہاں میں بتا دوں عمل حب یہ ہے کہ کسی کو کسی کی طرف رجوع کرا دینا کسی کو کسی سے دل ملا دینا محبوب قدموں میں ہے افسر قدموں میں ہے بادشاہ وقت قدموں میں ہے گورنر قدموں میں ہے جس کا تصور کر کے جس کا خیال کر کے کوئی بھی ہستی آپ کے آستانے پہ آ کے دامن پھیلائے نظر آئے اسی عمل حب کہتے ہیں محبت ڈال دینا میں کیا اس نے بابے کہتا میں کیا کہتا میں ہوا یہ ہے کہ ہماری ڈاکٹر صاحبہ جب ہمارے پاس آئی ہیں تو انہوں نے آ کے میں تو وہاں پہ کمپاؤڈر چھوٹا کمپاؤڈرس تھا یا کمپاؤڈر تھا تو میں نے ذرا ہیلپر تھا میں نے جب بدتمیزی کی تو انہوں نے میری بڑی بے سختی کرنی شروع کر دی میں اپنے بابا جی کے پاس گیا میں بابا جی میرے پاس تو بڑی ظلم ہو رہا ہے دیکھیں نا وہ نئی ڈاکٹر صاحب آئی ہیں تو بابا کہنا ان تو راضی کیوں ہونا ہے انہوں نے کہا راضی کیوں نہ وہ نرم ہو جائے سافٹ ہو جائے اچھا وہ میں بابا جی نے مجھے بتایا میں کیا تھا لیکن کام نہ ہوا تو میں بابا جی کے پاس پھر گیا میں بابا جی تسی کیسا عملے ہو کچھ بھی نہیں گل بنی کہ بابا جلالے چ آ گیا کہندا تو یہ کہنا اللہ آج تو بعد تو تیرے نال نرم نہیں ہوگی وہ شادی کرے گی تیرے نال اوئے ہوئے 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 کہتا ہے وہ کہتا ہے کتھے میں کتھے ہو وہ حور میں لنگور لیکن کہتا ہے تو درویشاں نو چھڑیا ہے نا درویشاں دا نظارہ دیکھ وہی اس نے کام اگلے دن دو گیا پڑھائی شڑی کر کے جو عمل کر کے جب وہاں پہ گئے تو جانے کے بعد دوسرے تیسرے بی بی بلا کے اسے کہتی کہ تم نے نا 2-3 دن سے میرے خواب میں آؤ مجھے واقعی زیادتی ہوئی تو میں نے تمہارے ساتھ نا اب زیادتی نہیں کروں گا میں سافٹ ہوں کرتے کرتے بڑھتے اتنی قربت بڑی شادی ہوگی شادی کے بعد جب میرے پاس آیا نا وہاں پہ وہ میں دیکھوں کہ اتنی خوبصورت عورت ہے یہ لنگور سا بندہ دائیں میں پڑھی لکھی ڈاکٹر کہاں وہ یہ سارا پروسیس کیا ہے تو مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ مجھے کہنے ایک عمل ہوتا ہے جس کو عمل حب کہتے ہیں میرے بابا جی کو عمل حب اچھا میں جب میں کچھ کتابیں کھنگال چکا تھا ہر کتاب میں عمل حب آ رہا تھا کہ عمل حب ہوتا ہے جس سے نا آ رہا کہ یہ محبت ڈال دی جاتی ہے اور جس درویش جس فقیر جس بابے کے پاس عمل حب ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے اس معاشرے کا اس محلے کا اس گانا وہ جس کو چاہے کھینچ لے جس کو اچھا میں بابا جی کے پاس گیا اسپیشل بابا جی نے مجھے کوئی لفٹ نہیں کری بابا جی دنیا سے تارک ہو چکے تھے بڑا کامیاب آستانہ چلانے کے بعد نہ کہتے اور میں نہیں کرنا بابا جی ڈسک میں بابا جی کے پاس گیا کہاں تھے وہ بابا جی ملک وال کے پاس گاؤں تھا اچھا پہنچے آپ 30-35 سال پرانی بات ہے آپ پہنچے وہاں میں جب وہاں گیا اچھا اس میں یہاں یہ بتا دوں کہ جو بھی اس راستے میں آتا ہے نا وہ دیوانہ وار عمل ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کوئی عمل جن کا مل جائے کوئی حمزاد کا مل جائے کوئی مکل کا مل جائے کوئی شیطان یہ بادشاہ عمل تھا جب ان کے پاس گیا نا تو مجھے انہوں نے لفٹ نہیں کرائی میں اب مجھے میرا شعور لاشعور بتایا کہ اس بندے کے پاس کچھ ہے میں 1 دفعہ گیا 2 دفعہ گیا 3 دفعہ گیا تو میں 1 دفعہ نا ان کے پاس جب گیا نا تو بابا جی نا گوڈی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ میں نا چلنا شروع ہو گیا بابا جی کو گلاب جامن پسند تھے میں گلاب جامن لے گیا بابا جی گلاب جامن خیال میں مجھے ماسٹر کہتے تھے پیار سے تو میرے پاس نا کوئی اس دنوں کو چھوٹا سا کوئی وظیفہ تھا کہ مجھے کان میں کوئی سگنل آتے تھے تو میں جب وہ بابا جی گوڈی کر رہے تھے بابا جی نے ایک دم ان کا کوئی مہمان آ گیا تو بابا جی اس سے جب ملنے گئے نا تو میں اپنا کوڈ شوڈ لگایا کوئی میرا بلی کو آوے کوئی نہ غیب شاید کوئی جو انٹیوشن ہوتی تھی وہ ختم میں کیا یہ کیا ہوا کہ کوئی گائیڈنس میری سلب ہوگی کوئی کچھ مل جائے کوئی کچھ اب میری سلب ہو گئی ہے تو جب بابا جی وہاں بیٹھے ہونے کے بعد کچھ دیر بعد اپنے دوست سے باتیں کر کے میرے پاس آئے تو میرے پاس آنے کے بعد گپ شپ لگانے کے بعد جب میں بابا جی کی فصلوں سے باہر نکلا نا میں نے کوڈ شوڈ لگایا تو میری کوئی چھوٹا موٹا انٹیوشن شروع ہوگی میں کہا تم آئے کیوں نہیں کہتے یہ اتنا بڑا بابا ہے کہ 20 سے 25 ہزار جنات جو ہے اس کے سامنے کھڑے تھے وہ یہاں سے گزرنا چاہتے تھے اور بابا جی سے اجازت مانگ رہے تھے اور بابا جی بے نیازی میں اپنی گوڈی بابا جی اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ملے گی ان کی پاور ان کا مقام اتنا زیادہ ہے روحانیت میں کہ ان کے پاس سے نہیں گزر سک رہے ان کے علاقے سے 25 ہزار جنات کی فوج کھڑی ہے اور بابا جی اپنی مسیح میں گوڈی شوڈی کر رہے ہیں بے نیازی میں لگے ہوئے ہیں میں پھر بابا جی کے پاس واپس گیا میں بابا جی میں نیر سے آپ کے پاس آ رہا ہوں منت کر لو ترلا کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں
کوئی تھوڑا فیض دے دے. فیض تو بابا جی میں بابا جی یہ شغل میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ سنا ہزاروں جنات کھڑے تھے اور آپ ان کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے علاقے سے گزر سکے. تو کہتا ہے میرے گلے چ میرے مالکاں دا پٹا پیا ہے. اللہ اکبر. میں کہا مالکوں کا پٹا کیا ہے؟ میں نے کہتے مولا کائنات دا میں در دا غلام ہاں, اور جو مولا کائنات کے در کا غلام ہو جاتا ہے نا اس سے پہلے اس کی روحانیت نہیں چلتی. مجھے ایک بات سمجھ آ گئی, میں کہا میں نے اگر روحانیت میں آگے چلنا ہے, میں نے اگر تصوف میں آگے چلنا ہے, میں نے فقیری میں آگے جانا ہے, میں نے کوئی روشنی لینی, جب تک مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کا پٹا, ان کی مہر, ان کے قدموں کی خاک در خاک میرے ماتھے پہ نہیں پڑے گی, میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. اب میری اگلی تلاش شروع ہو گئی. جو بھی بندہ روحانیت میں آتا ہے اس کی ایک منزل ہوتی ہے. آپ نے وہ ہولڈ کر دیا اور پھر آگے آؤں گا. اچھا, جب بھی کوئی بندہ روحانیت میں آتا ہے تو اس کی پہلی تلاش یہ ہوتی ہے کہ وہ مولا کائنات مولا علی سرکار کے در کا غلام ہو جائے. اس در کی مٹی کے چند ذرات اس کے ماتھے پہ پڑے, اس پہ مہر لگے تاکہ وہ باوقار ہو سکے. اچھا مجھے اب سمجھ آ گئی کہ جب تک میں نے مولا کائنات کے در کی غلامی مجھے نہیں نہ ملنی, مجھے روحانیت میں کوئی سبق نہیں ملنا. اگر میں نے روحانیت میں آگے بڑھنا ہے, کوئی ترقی لینی ہے, تو میں نے جانا. اچھا بابا, اس دوران بابا نے یہ بات تو مجھے بتا دی بابا جی نے. اب بابا جی مجھے نا وظیفہ نہ بتائیں. اچھا, میں ابلے حب بھول گیا. اب تو وہ ٹریک ڈیفرنٹ ہو گیا نا. بابا جی نے جب کہا نا کہ تیرے گالی پٹا نہیں پیا پتر لے, تیرے گالی پٹا پائے گا تو پھر تینوں سمجھ آئے گی کی چیز ہے. میں بابا جی کے پاس, بابا جی بڑا راستہ تو دکھا دیا. اچھا وہ میری شاید وہ شدت طلب دیکھ رہے تھے, طلب دیکھ رہے تھے, میری جستجو دیکھ رہے تھے, میری دیکھ رہے تھے کتنا کوئی نچ ہے. میں جا رہا ہوں آ رہا, کبھی بابا جی میرے سے 5,000 مانگ رہے ہیں, کبھی 10,000 مانگ رہے ہیں. اس دور میں وہ مجھے چیک کر رہے تھے. چیک کرتے کرتے جب بابا جی مجھے, آپ حیران ہو جائیں کہ مجھے پھر 1.5 سال ہو گیا بابا جی کے پاس جاتے. میرا دل کہے کہ اب بابے کچھ ہے, اب بابے تو پیچھے نہیں, انہیں دے بھی دینا ہے پر دے نہیں رہا. بابا جی بے نیازی کے 7ویں آسمان پہ, کوئی پروانی گاؤں والے کیا کہتے ہیں, کوئی پروانی کون کہتا ہے اپنی زمین تھوڑی سی, کبھی مٹر لگا رہے ہیں, کبھی گوبھی لگا گیا, کبھی میں بھی جا پہ چلے بیٹھ جانا. میرا دل کہے کہ تو اگر اے بابا من گیا تین کچھ چیز لب گئی. میں نے وہ پہلا عمل بھول گیا, میں بابا جی مینوں مولا کائنات دی زیارت کرنی ہے. آپ کوئی اور طرف نکل گئے نا. مجھے سمجھ آ گئی, راستہ دکھا دیا, سمجھ آ گئی کہ شہنشاہ ولایت باب العلم اگر روحانیت کی تاجدار ہیں تو مولا کائنات حضرت علی ہیں. اگر اس کے در سے بھیک نہ ملی تو سارے زمانے سے نہیں ملنی. اور اس در کے چند ذرات خاک کے میرے ماتھے پہ پڑ گئے نا, تو میری کوئی تشخص بن جائے گا کہ اے مور لگی ہے. میں نے کہا جی مجھے اس دوران بھاگ دوڑ میں کتابیں مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے کرنا. اب میں اپنے دیکھنے والوں کو وہ وظیفہ بھی بتاؤں گا, اور دیکھنے والوں کو وہ بھی بتاؤں گا. مجھے انہوں نے کر کے نا بڑی مشکل سے ایک دن میں جا رہا آ رہا مجھے اس دوران انہوں نے نا ایک دن میں گیا تو کہتے ماسٹر آج تو بات تو بالکل نہیں آنا. میں کہا آپ کی مہربانی, محبت ہے, پیار ہے. میں کہا چلو میں آپ سے وظیفے نہیں مانگتا, مجھے اجازت دے, میں کبھی کبھی آپ کو دیکھنے آ جاؤں. اچھا یہاں یہ دیکھنے والوں کی ذہن میں رکھیں کہ بادب بامراد, کوئی درویش بے نیاز جتنا مرضی چٹلائے آپ کو, آپ نے ادب نہیں چھوڑنا. مجھے کہتے چل یار تینوں کو میں وظیفہ کرانا, وظیفہ کر لے تے تو جڑا کہنا نا تینوں زیارت ہوئے تے تو اللہ کرے تیری ہو جائے, میں تیرا ترلا پانا, تیری منت پانا, تیری درخواست دینا. انہوں نے مجھے وہ وظیفہ بتایا, میں آج بھی یاد ہے. انہوں نے مجھے وظیفہ بتایا, یا حیو یا قیوم برحمتے کا یا ارحم الراحمین. میں اپنے بے شمار دوستوں کو کرا چکا ہوں, بے شمار جو میرے پاس آتے ہیں, یا حیو یا قیوم برحمتے کا یا ارحم الراحمین. بابا جی جیسے میں یا حیو یا قیوم کا ہے تو میں کہیں نہ کہیں کانٹا وہی لگاتا ہوں کہ اس میں لگ جائے. انہوں نے کہا کہ وظیفہ تو کرنا پتر 41 دن کرنا ہے. یا حیو یا قیوم برحمتے کا یا ارحم الراحمین 4100 بار ڈیلی. 4100 دفعہ جی بہت لمبا نہیں, گھنٹے ہو جاتا ہے. ہاں جی 4100 بار ڈیلی کرنا. انہوں نے کہا اگر جو وظیفہ کردا ہوئے گا نا, اگر تینوں وظیفے دے دوران خوشبو آ گئی تے سمجھ لی کہ تیرا اس در تے تیرے گالج پٹا پو ہے. اچھا وہ ایک سگنل آ جائے گا کہ ہاں خوشبو آئی تے سمجھی, نہ آئی تے سمجھی تو کسی فریڈی کو گیاس ہے, صرف کوالیفائی کر رہے ہو یہ آ جائے گا. اگر تینوں خوشبو آنی شروع ہو گئی 2-4 دن بعد, کرنا 41 دن تھا. 4100 دفعہ 41 تسبیحاں, 41 تسبیحیں روزانہ, 4100 بار, اور 41 دن پریز بتا دیا, گوشت نہیں کھانا, فلاں فلاں جو چیزیں بتائی. عشاء کے بعد کرنا, ایک ہی کپڑے رکھنے. ایسے اس میں گوشت کم کھانے تھے, ایک ہی کپڑے رکھنے ہیں, رات کو پہننے, رات کو ہی اتار دینے ہیں. صبح وہ کپڑے مارکیٹ نہیں پھرنے. اور انہوں نے کہا کہ تو خیال ہے کرنا ہے
تو مولا کائنات تو بکاری ہے تو نہ کلنا نور دے چند قطرے دی خاک در خاک ٹکڑا ایک مانگ رہا ہے. اچھا میں نے نا وہ وظیفہ شروع کر دیا, مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں وظیفہ کرتا اچانک مجھے نا کمرے میں خوشبوؤں کی لہر سی آئی نا. اللہ اکبر. اس کے بعد جو بے شمار دوستوں کو رہا وہ اب کہتے ہیں کہ جب کچھ دن گزرتے ہیں نا تو جب یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین, میں یہاں پہ کچھ لوگ اعتراض چاہے کریں جو بھی, مجھے یہ ہوتا ہے کہ جس آگ میں میں سلگا تھا کوئی اور نہ سلگے, کوئی اور نہ سلگے. جس تلاش میں جس جزو میں نے بے شمار بابوں کو پیسے دیے, لوٹ مار کرائی, سب کچھ کرایا, لیکن کچھ نہ ملا وہاں سے. جب میں نے یہ وظیفہ کرایا مجھے ابھی بھی یاد ہے جب 34-35 دن ہوئے تو خوشبوؤں کا اور کام شروع ہو گیا. اور پھر الحمدللہ 37 کے 39 تھی جب میری کائنات وہ عظیم تھی. پہلے تو آقا کریم کی زیارت مجھے ہوئی تھی, پھر وہ عظیم رات تھی جب مجھے مولا کائنات کی زیارت کا اعزاز حاصل ہوا. الحمدللہ گناہ گار سے آ کر بڑی خوشی کی بات. تو میں یہاں اپنے ان دیکھنے والوں کو جو کہتے ہیں کہ میں نے روحانیت میں آگے بڑھنا ہے, تصوف میں آگے بڑھنا ہے, جب تک آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت, اللہ مولا کائنات کی محبت اور ان کی عقیدت کا آخری درجہ نہیں آئے گا, آپ روحانیت میں سوئی کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ سارے کا سارا نور ان کے در پہ ہے. یہ سارے کی ساری روحانیت, سارے کا سارا تصوف, سارے کی ساری چیزیں ان کے پاس ہیں, ان کی اولاد اہل بیت. جب تک آپ عقیدت کے آخری درجے پہ نہیں جائیں گے, آپ جتنا مرضی بھاگ لیں, آپ جتنے مرضی چلے کٹ لیں, جتنے مرضی وظائف کر لیں, آپ کو یہ نہیں ملنا. تو بات ہے کہ جب بھی کوئی بندہ روحانیت میں آتا ہے 3-4 وظیفے پیچھے پڑتا ہے. یہاں پہ اس وظیفے کی بات کر دوں, عمل تسخیر ایک وظیفہ کہا جاتا ہے. عمل تسخیر کیا ہے؟ کوئی آستانہ, کوئی دکان, کوئی جگہ جہاں پہ انسانوں کا ہجوم ہوگا, انسان جیسے ایک غیر مری زنجیر کھینچ کے ان کو لا رہی ہے, اسے کہا جاتا ہے یہ تسخیر کا عمل یہاں جاری ہے کہ یہاں پہ کائنات تسخیر ہو گئی ہے, مسخر ہو گئی ہے. وہ درویش مرجع خلائق ہو گیا, وہ آستانہ, وہ دعاخانہ, وہ جگہ جتنے بھی پرانے درویش تھے یہ تسخیر کا عمل کرتے. مجھے کہنے لگے بابا جی تو کر لے, تو تسخیر دا عمل کر رہے. اچھا واہ واہ واہ. تسخیر کیا ہے کہ جب آپ تسخیر کرتی ہیں اللہ کے وظائف کی, لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے. لوگ بلا سوچے سمجھے دیوانہ وار آپ کے آستانے, آپ کے گھر, آپ کی خانقاہ, آپ کے دعا خانے کی طرف رجوع کرتے ہیں. ان کو سکون ملتا ہے وہاں پہ آ کے. میں نے پھر جب وہ ہو گیا مجھے انہوں نے کہا تو کرنا ہے استخیر کا وظیفہ. استخیر کا وظیفہ انہوں نے مجھے پکڑایا, یا عزیز و من کل عزیز بحق یا عزیز. اللہ اکبر. یا عزیز و من کل عزیز, یعنی کہا جو ہم یا بحق یا عزیز, انہوں نے کہا کہ اے پتر تو نا 11 تسبیحیں پڑھنی نشا تو بعد ہے. اب آپ حیران ہو جائیں گے, یہاں پہ کوئی اپنی کو تشہیر نہیں ہے, مری والے لوگ جانتے ہیں. جب میرا یہ وظیفہ پورا ہوا, اچھا مجھے اس کا لاجک کیا تھی, مجھے ایک اور نالج تھی. سرکاری جواب تھا, ملازم کرتا تھا. بعض کو افسر ادھر سے آنا تنگ کرنا, انہوں نے کہا اگر تینوں کو افسر تنگ نہیں کرے گا اس تو بعد اللہ اکبر نہ کوئی افسر نہ کوئی بندہ تنگ, تو ہر بندہ تیری تسخیر ہو جائے گی. نہیں لیکن لوگوں نے جو ہے نا میسج کر کے ہمیں بھاوا کر دینا کہ یہ کتنے دن پڑھنا ہے, اور اس یہ بھی سیم اس کی کیا 11 تسبیحیں 41 دن تسخیر کے والے سے. اچھا ہوا کیا, جو میرے مری والے لوگ واقف ہیں, عرفان بھائی میرے پاس 4 سے 5 ہزار بندہ ڈیلی ہوتا تھا. پوچھ لیں مری والوں سے جا کے. نہیں تو ابھی بھی 1000-1500 تو اچھا میں یہ تسخیر اتنی بڑی کہ میرے پاس نا گھر کا پانی ختم, روڈ بند, بلاک. میں نے آخر کار انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ایک تسبیح پڑھتا رہی. اچھا ساتھ انہوں نے مجھے اور بھی وظائف کرے نا, ساتھ کہ یا ذوالجلالہ والی کرام بھی تو پڑھنا دینے چلتے پھرتے, پھر یا روفو یا عظیمو پڑھنا دل میں چلتے پھرتے, یا عزیزو یا معزو پڑھنا, اور ساتھ کا یہ وظیفہ طے کرنا ہے. اچھا تسخیر ایسی چلی کہ میں پھر وہاں پہ نا بندے 4 سے 5 ہزار ڈیلی. اور جب میں نے کسی کو اور کو منتقل کیا, آج کل پتریاٹا شریف میں میرا اسٹوڈنٹ ہے جہاں پہ 4 سے 5 ہزار بندے, وہاں پہ تیسرے چوتھے دن باری آتی, کوئی آستانہ کوئی خانقاہ تیسرے چوتھے دن باری آتی, سارے زمانہ جانتا ہے. لوگ بیٹھ رہے تھے وہاں پہ, روٹی شوٹی لے آتے ہیں, لنگر ویسے چل رہا ہے, روٹی چل رہی ہے, اتنا سیم. جب ہوا تو اس کے بعد جب تسخیر, جب کوئی عمل کوئی درویش کوئی صوفی کر لیتا ہے, تو پہلا اس کا مقصد تھا کہ مجھے رب اپنا محبوب بنا لے. وہ کہتے ہیں رب لی کر, رب تا محبوب بن, بندیاں دا محبوب نہ بن. جن کی تسخیر کے عملات, کوئی بھی آستانہ, کوئی بھی جب دعاخانہ, کوئی بھی بابا درویش جب کوئی ہٹ ہوتا ہے نا, وہ 3-4 وظائف پہ دھیان دیتا ہے. تسخیر کا عمل, مرجع خلائق ہو گیا, عمل حب,
یعنی کہ وہ تسخیر ہوگی, ہر بندہ اس کا تسخیر ہے. بادشاہ وقت بھی درویشوں کے در پہ جھولی پھیلا کے کھڑے ہوتے تھے, دل کرتا ہے وہ کھینچے چلے آتے ہیں, ان کو سکون ہی نہیں ملتا. عمل حب کا بھی وظیفہ یہ ہے کہ ڈفرنٹ. اب یہاں میں ایک احتیاط کروں گا, عمل حب میں اس لیے نہیں بتاؤں گا, یہاں پہ میں اقرار کرتا ہوں کہ وہ جائز استعمال ہونا چاہیے, ناجائز استعمال نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہاں تو وہ ایسے نہیں بتائیں. ایک بندہ مجھے ابھی بھی یاد, اس نے عمل حب کر لیا, تو وہ عمل قادری نام صرف قادری لڑکا کا نام نذیر تھا, تو پنڈی سے تھا, میں نے اس کو عمل کرا دیا. تو اس نے آ کے نا کچھ عرصے بعد مجھے ایک دو عورتیں ملی کہ انہوں نے اس پہ غلط استعمال کر کے نا وہ کیا. تو میں نے پھر نا عمل جو بڑا درویش ہوتا ہے نا, وہ بڑا درویش جو ہوتا ہے وہ عمل ایک پھر صوفی ایک اور کام کرتے ہیں, عمل سلب بھی کرتے ہیں. میں جب انڈیا جانے لگا نا کچھ عرصہ پہلے, 10-12 سال پہلے, بابا جی جاتے اب تو فوت ہو گئے, انہوں نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا, اگر کوئی کالے جادو والا کوئی کالا جادو کرتا ہے, کسی زندگی حرام کرتا ہے, کسی کی زندگی میں جادو ٹونے کرتا ہے, اور آپ چاہتے ہو کہ اس کا عمل سلب کر لوں, اس سے اس کی شکتی طاقت چھین لوں, انہوں نے مجھے وہ وظیفہ بتایا. یہ میں بتانے کو تیار ہوں, یہ میں بتانے کو تیار ہوں. السلام علیکم میرے بے رحیم, 11 تسبیحاں 41 دن اگر کوئی بندہ کرتا ہے, تو پھر کوئی عمل اگر سامنے آتا ہے تو اس کو گلے میں لگاتا ہے یا ہاتھ میں لاتا ہے, اس کو اگر 11 بار السلام علیکم رب الرحیم اس پہ پھونکتا ہے تو اس کی ساری شکتیاں ختم ہو جاتی ہیں. لطف والی بات, میں انڈیا جانے لگا نا, میں نے کہا کہ وہاں تو بڑے ہندو پنڈت ہوں گے. میں بابا جی کے پاس گیا, میں بابا جی میں انڈیا جا رہا ہوں, تو آپ نے مجھے عمل سلب دیا ہوا ہے, عمل سلب کے کسی ہندو, کسی جادوگر, کسی شیطانی قوت کو سلب کرنا ہے, تو کیا یہ میرا وہاں بھی چلے گا؟ بابا جی غصے میں کہہ رہا تو میں نے خسرا سمجھا ہے, تو نمبر سمجھا ہے میں نے, اے میرا وظیفہ پوری دنیا چلے گا. اور عرفان بھی پھر جب میں انڈیا گیا تو وہاں بے شمار, میں اپنی کتاب لکھ رہا ہوں سفر نامہ درویش, ان پنڈتوں کے ساتھ بہت سارے پنگا ہوا, مقابلہ ہوا. تو وہاں پہ جب بھی کسی کے ساتھ مقابلہ ہونا, تو درویش یا عمل جب وہ اس دنیا میں آتا ہے نا, وہ عمل تسخیر بھی کرتا ہے, عمل حب بھی کرتا ہے, عمل دب کیا ہے وہ بتاتا ہوں, اور عمل سلب بھی کرتا ہے, تاکہ کوئی ایسا شیطان انسان میں آ گیا ہے جس نے زندگی لوگوں کی اجیریں بنائی ہوئی ہے, اس کی شکتیوں کو, اس کی طاقتوں کو سلب کیسے کرنا ہے. پھر عمل دب کیا ہے, ایک بندہ ناجائز کسی لڑکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور آپ درویش کے پاس کوئی بندہ گیا تو کہتے ہیں جی دیکھو اس نے میری شریف بیٹی کو تنگ کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے. یا پھر درویش یہ عمل ہوتا ہے, عمل دب کرتا ہے, ان کو عداوت کا کرتا ہے اس میں. اچھا, ایک عمل حب ہے, اچھا ہاں, بندے کو کھینچنا ہے. ایک عمل دعوت ہے, بندے کو دور کرنا ہے, ریپلشن ہے. بالکل صحیح, بندے کو دور کرنا ہے, بالکل دور کرنا ہے. عمل جب یہ مجھے کرا لیا نا, کرانے کے بعد درویش بڑا باکمال تھا مجھے. تو میں جب عمل حب بھی کرا دیا, عمل حب کرا لیا, عمل حب کا میں نا, اچھا عمل حب مجھے انہوں نے بڑا تڑپایا, مجھے تڑپایا, یہ کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, بنتا تھا. وہ کہتے تھے کہ عام چیز نہیں ہے یہ. اچھا مجھے نا انہوں نے عمل شروع کرا دیا, عمل شروع ہوا تو میں عمل پورا گیا تو عمل چل نہیں چل رہا. اچھا یہ میں نے کویسچن کرنا ہے آگے کا, پورا عمل چل نہیں رہا. میں پھر گیا, کہنا کیویں پڑھیا سی, میں کہیں کہتا تو اتھو غلط پڑھیا سی. میں پھر شروع ہو گیا. اچھا پھر گیا تو جب ابھی 41 دن میں 2 دن باقی تھے تو مجھے پیغام آیا, پیٹیسیل فون ہوتے تھے کسی بندے کے تھرو, وہ ماسٹر نے کہا بند کر دے. میں کیا بند کیوں کر دوں, نہیں تو علی ٹھیک نہیں پڑھیا. 2-3 دفعہ مجھے پٹکایا, جب میں نہیں ٹلا نا تو آخر میں نے کہتے جا کر لے جا کے, اب تو اینا کھپ گیا ہے, تینوں اج رات ہی اوندا نظارہ آئے گا. عمل حب پھر کیا تھا, اب مجھے کہہ کہ تو عمل کسی نے چیک کر, کسی تیرا عمل چلتا نہیں چلتا. مجھے ابھی بھی یاد ہے, معذرت کے ساتھ, معذرت, وہاں کو ہمارے لڑکی رہتی تھی, میں نے اس کو تصور کر کے بیٹھا تو صبح لڑکی پہنچ گئی. میں کہا کیا ہوئی, کہتی ساری رات میرے خوابوں میں تم رہے ہو. میں کہا تو میری بیٹی ہو, میری بہن ہو, فلاں ہو, میں ٹیسٹر ہو گیا ہے. ٹیسٹر ہونے کے بعد جو بھی درویش بابے ہیں وہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جو بندہ عمل کر رہا ہے, چاہے حب کر رہا ہے, چاہے دب کر رہا ہے, چاہے عملیات کر رہا ہے, جو بھی کر رہا ہے, آیا وہ اس قابل ہے کہ نہیں, اور دوسری بات ہے وہ اس کو کس طریقے سے چلا سکتا ہے. پھر آپ کسی بھی استانے پہ بیٹھتے ہیں تو پھر یہ اللہ کی پاور, اللہ کی طاقتیں. اگر آپ اللہ کی مرضی کے بغیر انسانوں کو فلاح دینے کی بجائے جب نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں, مرشد پیچھے سے کھینچ لیتا ہے. اچھا وہ جو آپ دوسرے عمل کا بتایا تھا جس میں چیزیں سلب ہو جاتی ہیں, وہ عام بندے سے بھی ہو جاتی ہیں, صرف کرسچنز یا نان مسلم سے نہیں, کسی سے بھی, ہندو سے نہیں, ہاں کسی سے بھی, ہاں وہ چل لیتا ہے. مجھے پھر انہوں نے ایک اور عمل کرایا. انہوں نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے نا کہ جنات جو ہیں, اگر تو وہ جو جنات تیرے سامنے بے بس ہو جائیں, اور بڑے سے بڑا جن, بڑے سے بڑا کڑیل جن آ جائے اور تمہارے سامنے بیس ہو جائے, سرنڈر کر دے, تو نے عمل کرنا ہے. مجھے کرایا, پھر میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی کرایا جو پترٹے میں ہے, نادی علی صغیر. یہ اس کے بارے میں بہت سنا ہے. یہ تو روحانی دنیا میں جنات کے حوالے سے, جادو کے حوالے سے, شکتیوں کے حوالے سے, کالی ماتا بولے نا, جو بھی ہے, جو اس کا عمل ہے وہ بادشاہ جنات پہ حکومت ہوئی کرتا ہے, جنات کی ایسی کی تیسی. اس کے سامنے آج تک کوئی نادی علی مدر جائے, اس کے سامنے نادی نیٹ پہ جائیں کہ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ اس کو 11 تسبیحاں کر 41 دن.
اسپیسیفک ٹائم اور عشاء کے بعد وہی طریقہ, عشاء کے بعد کپڑے رات کو پہننے ہیں, رات کو پہن کے سو جانا ہے. جو بندہ چاہتا ہے کہ میں عمل باندھوں, جو بندہ چاہتا ہے کہ میں جنات کا علاج کروں, میں سیب کا علاج کروں, اور جنات مجھے دیکھ کے دوڑ جائیں, جنات مجھے دیکھ کے بھاگ جائیں, جنات کچھ نہ کہیں, اور اس ایک نظر سے جنات کی شامت آ جائے, جنات کی جان پہ بن جائے, جنات جیسی بندہ عمل دیکھے, جنات وہاں سے رفو چکر ہو جائے, بھاگنے پہ مجبور کر دے اگر وہ چاہتا ہے. تو نادی علیہ صغیر جو ہے 11 تسبیح 41 دن, اس کے بعد 111 بار ڈیلی رکھیں. میں اس کو الحمدللہ 11 سال لگاتار کرتا نہیں, بعد چھوٹا کر دیا. اگر کوئی نادی علیہ صغیر کر لیتا ہے تو اس کے پھر وہ اس قابل ہے. بہت سارے لوگ نہ عملی حب کرتے ہیں, نہ دب کرتے ہیں, نہ تذکیر کرتے ہیں, نہ سلب کرتے ہیں, نادی علیہ کچھ بھی نہیں کرتے, عمل پہ بیٹھ گئے. آپ نے نوٹ کیا کہ عاملین حضرات کی زندگیاں کیوں برباد ہوتی ہیں؟ نہ ان کی سیفٹی ہوتی ہے, نہ اس کی سیکورٹی ہوتی ہے. دوسری بات یہاں پہ میں پھر بول دوں, دیکھنے والے پھر کہیں گے کوئی بھی بندہ اگر اس دنیا میں آنا چاہتا ہے روحانی جنات کا علاج کرنے, جادو کا علاج, جب تک وہ اپنا اثار نہیں کرے گا آنے والی غلطی نہ کرے. اثار مین کہ آپ کی سیفٹی شیلڈ تگڑی ہو. اگر کسی نے اپنی سیفٹی شیلڈ تگڑی نہیں کی اور اس دنیا میں آ گیا, یہ غیر مرئی لوگ ہیں, یہ نادیدہ قوتیں, یہ آپ کی زندگی برباد کر دیں گے, حرام کر دیں گے, بیمار پریشان, گھر میں لڑائیاں جھگڑے فساد. اپنی ہوتی ہے یہ فیملی پوری کی. اگلی بات عمل اثار بھی یہاں میں بتاؤں گا آج, تاکہ مسئلہ کوئی چیز نام کم لگ رہا ہے, وہ بندے نادی علی شروع ہو جائے, عمل شروع ہو جائے. تو سب سے پہلے اگر آپ اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں, آپ نادی علی کا وظیفہ نہیں, عمل اثار کریں. عمل اثار اس لیے تاکہ آپ کی سیفٹی شیلڈ تگڑی, آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکیں. عمل اثار کیا ہے؟ 3-4 مجھے بتایا گیا. مجھے جو کہا گیا تھا کہ یا رقیب, اللہ کا نام ہے اے نگہبان, اے نگران, اے پالنے والے. یا حفیظ کا بھی لوگ کرتے ہیں, ایتل کرسی کا بھی کرتے ہیں, مختلف کرتے ہیں. میں اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو جو اس دنیا میں آتا ہے, جب ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آتا ہے کہ میں نے روحانیت سیکھنی, پہلا عمل اسے یہ کراتا ہوں کہ اگر آپ اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں, یہ وہ پرسرار وادی ہے کہ یہاں پہ ہر لمحے ہر قدم پہ ایک نیا اسرار, ایک نئی جستجو, ایک نئی دنیا ہے. اگر تم چاہتے ہو تم اور تمہارا خاندان محفوظ رہے, اور تم اور تمہارا خاندان جادو جنات سے محفوظ رہے, تو یا رقیب کرو. اس کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا آپ کی نظر سے. بروز جمعرات بعد نماز عشاء 11 دفعہ دروشی پہلے, 11 دفعہ دروشی بعد میں. یا رقیب کو ہم نے پڑھنا ہے 5000 دفعہ. 5000 دفعہ تعداد بنتی ہے 4996. آپ پورا کر لیں 5000 دفعہ. اگر آپ 41 دن پڑھ لیتے ہیں, اس دوران اس کی بھی نشانی کیا ہوگی, جب آپ 20 دن کراس کریں گے تو آپ کی چھت سے آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی. اچھا, اکثر تاکہ سگنل لوگ اس سے پریشان نہیں ہونا, چھت سے آوازیں آنی شروع ہوگی, پٹاخوں کی آوازیں آنی شروع ہوگی, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا عمل کامیابی کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ نے 41 دن یا رقیب کو روزانہ پڑھ لیا تو آپ کے اندر وہ نور, وہ روشنی آ جاتی ہے. میں جب جنات کا الحمدللہ علاج کرتا ہوں, میں جنات سے پوچھتا ہوں کہ میری طرف کیوں نہیں آتے, کہتے ہیں آپ کے آئیں گے جل جائیں گے ہم. وہ نور, وہ روشنی آپ کے اندر ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ, ہمیں جلاتی ہے. آپ نے یا رقیب کر لیا 41 دن, کرنے کے بعد آپ صرف جب چاہیں 7 دفعہ پڑھ کے اپنا اثار کر سکتے ہیں. 7 دفعہ پڑھ کے یا رقیب میرے گھر کی حفاظت کر لیں. لیکن پہلے آپ نے کر لیا ہوا ہے, چلا کر لیا. یہ تاثیر آپ کے اندر تب آئے گی جب آپ نے یہ وظیفہ کر لیا ہے. 7 دفعہ آپ نے یا رقیب پڑھ کے اپنا اثار کرنا ہے, 7 دفعہ پڑھ کے اپنے گھر کا اثار کرنا ہے دائرے سے, 7 دفعہ پڑھ کے اپنے پورے خاندان کا کرنا. اگر آپ یہ کر لیتے ہیں, دوسری بات یہاں اس کی ایک اور بیوٹی ہے, جب آپ کسی جن کا کیس آپ کے سامنے آتا ہے, مزہ مجھے اس وقت آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے کہ اکثر جب عمل تگڑا ہوتا ہے نا, جب وہ حاضری کرتا ہے تو جن ایک دم بھاگ جاتا ہے. اچھا, اگر آپ نے یا رقیب کا چلہ کیا ہوا ہے, آپ پورے کمرے کا سہار کریں گے, وہ باہر نہیں جائے گا. اچھا, وہ نکل بھی نہیں سکتا. آپ کو اپنی پاور کا, اپنی طاقت کا, اپنی عمل کا مزہ آئے گا اس دن. آپ نے یا رقیب کا وظیفہ کیا ہوا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر فیصلہ ہوئے گا تو پھر ہی گل ڈبیٹ ہوتی ہے نا, ڈبیٹ ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, اسکیپ نہیں ہے. پھر اس کے آپ کیا کرتے ہیں, یہ فوری طور پہ بھاگ جاتے ہیں, بندہ نظر نہیں آتا, کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کمرے کا اثار کر دیا. کمرے کا اثار کرنے کے بعد پھر آپ جب اس کا وظیفہ, اس کو پڑھائی کرتے ہیں, سورہ مومنون کی آتے ہیں, سورہ بقرہ کی آتے ہیں, سورہ ایتل کرسی ہیں, پھر وہ بھاگ نہیں سکتا. اسے پتا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ بھی آپ کی طاقت کا دوسرا نشانی ہے. تیسرا بات ہے, اگر ایسا عمل جس نے یا رقیب کا چلہ کر لیا, چاندی کی انگوٹھی بناتا ہے اور اس کے اوپر الرقیب یا رقیب لکھ کے کسی کو 11 بار دم کر کے دیتا ہے, اس کے قریب جن پوت پر نہیں آتا. اللہ اکبر. اگر وہ اللہ کا نام لکھ دیتا چاندی پہ, الرقیب یا رقیب, اور اس پہ وہ اس کو وہ دم کر کے دے دیتا ہے. وہ اگر دھاگے پہ یا رقیب پڑھ دیتا ہے, وہ افیکٹو ہے. پانی پہ دم کر دے, یعنی کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ جناتی طاقتوں سے محفوظ ہو سکیں. اس کے عامل بن جاتے ہیں, آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں نا. یہ بات ہوئی کہ دھاگے پہ کریں, پانی پہ کریں, تسبیح پہ کریں, کسی چیز پہ کریں, تو وہ تو یہ تو ہو گیا اثار کا عمل. اب آپ چاہتے ہیں کہ جنات اگر آپ کے سامنے آ گئے, اور جنات آپ کسی گلی میں جائیں, کسی گھر محلے میں جائیں, اور جنات آپ کو دیکھ کے دوڑے لگا دیں, ان کی شامت آ جائے.
ایک اور بڑا پیارا وظیفہ پھر مجھے کرایا گیا, مجھے ابھی یاد ہے کہ یا جبارو یا قہارو, بہت ہی جلالی ہے تو دونوں. اللہ کا جلال یہاں چاہیے. ایک یا جبارو یا قہارو, اگر آپ کو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جنات پہ غلبہ حاصل ہو جائے, میں جنات پہ حکومت کروں, جنات میرے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے ہوں, جنات میں بابا جی گڈی کر رہے تھے, جنات کھڑے سی جناب سے گزر جائیے, اجازت نہیں مل رہی, سانو اجازت نہیں مل بابا رہی, جی لفٹ نہیں کرا بابا جی لفٹ نہیں کرا, بابا اپنی بستی میں بابا جائے کر رہا تھا, بابا جائے کر, بابا کو اپنی پاور کا پتا تھا, وہ لینا لگی ہیں پیچھے ہزاروں, بابا کو اپنی پاور کا پتا تھا. یا جبارو یا قہارو 12,500 دفعہ, تھوڑا تگڑا وظیفہ ہے, 12,500 دفعہ 41 دفعہ کر لیتا تو پھر یا یقین کرے 12,500 دفعہ 41 دن, یا جبارو یا قہارو. پھر اس عمل میں اس یہ منزل بھی تو بڑی ہے نا, لیکن بادشاہ کن کے لیے اس کے ریزلٹس بھی بہت بادشاہ آپ اس کے لیے رہے. اگر آپ کوئی بندہ یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو یقین کرے اس کے اندر یہ پاور آ جاتی ہے, جنات اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن یہ نادیدہ دنیا ہے, یہ غیر مرئی دنیا ہے, اس میں داخلے سے پہلے یا رقیب اور کامل استاد کا آپ کے اوپر ہونا ضروری ہے, تاکہ اگر آپ خود ہمیں سر ڈائیں گے تو بہت سارے عمل مجھے ایسے مل چکے ہیں جن کا کوئی نقصان ہو گیا, موت ہوگی, ہوگی, آپ نے یا رقیب کرنا ہے, پھر آپ نے عملیات کی طرف جانا ہے. اور وہ جس کو میں کہہ دوں کہ ڈونٹ ٹرائی اٹ ایٹ ہوم, یہ اتنا ایزی نہیں ہے, پھر اس میں اسکیپ نہیں ہے, پھر واپسی نہیں ہے اس کے لیے. پھر سب کچھ صورتیں بھی اس طرح سے ہیں کہ سورہ تغابن کے بارے میں کہا جاتا ہے, سورہ مومنون کے بارے میں کہا جاتا ہے, سورہ مزمل کے بارے میں جاتا ہے. کچھ ایسی صورتوں کی کچھ آیات ہیں بڑی اسپیسیفک, اس میں تو اس پہ کچھ روشنی ڈالی. پہلے میں سورہ مزمل جو ہے نا میرا بڑا فیوریٹ رہا ہے, بڑا عرصہ ہماری فکر کی دنیا میں جب کوئی بندہ آتا ہے نا, سورہ مزمل کا عمل کیسے بننا ہے, ہر بندے کی, ہر سالک کی, درویش کی, طالب علم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں سورہ مزمل کا عمل کیسے بنوں. اچھا سورہ مزمل میں بیوٹی کیا ہے, سورہ مزمل بننے جو بندہ سورہ مزمل کا چلا وظیفہ کرے گا اس کا روحانی قد و قامت اوپر جاتا ہے. جو لوگ روحانی منازل اوپر جانا چاہتے ہیں, جو روحانیت بلند مقام پانا چاہتے ہیں, جو فکر میں بلند مقام پانا چاہتے ہیں, جو درویش بھی ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے نا تو کہتا ہے سورہ مزمل فنا ہوا ہے, ان کا مقابلہ ہی کوئی نہیں. سورہ مزمل کے اگلے کو پتہ بھی چل جائے, عمل جب آمنے سامنے آتے ہیں نا, عمل جب آمنے سامنے آتے ہیں. جب انڈیا میں گیا تھا تو یہاں پہ ایک بندہ, وہاں پہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں مجھے شریف گیا تو وہاں پہ ایک بندہ نے پیچھے سے ہاتھ لایا, کبھی مٹھائی نکال لے, کبھی چڑی نکال لے. تو جب میں وہ سلف والا جو عمل کیا تو اس کو انہوں نے کہا سامنے آ گیا, یعنی کہ عمل ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرتا ہے. عمل ایک میں یہاں کی بات آپ کو بتاتا ہوں, بڑا جب میں جو سب سے زیادہ جو مجھے مزہ آیا اس کی اسٹرینتھ ٹیسٹ کرتا ہے, اسٹرینتھ ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا, کہتا ہے یہ ہماری ایک بیٹی ہے, تو وہ نا ایک بابا آتا ہے ہمارے گاؤں میں, بڑا اسٹوپڈ ہے, تو وہ نا رات کو اٹھتی ہے اور اس کے پاس چلی جاتی ہے. اچھا میں جو کھوج تلاش میں کہا بابے کو کیڑی چیز ہے, وہ کہنے لگا اس کے پاس کوئی عمل حب ہے لیکن شیطانی عمل حب ہے, شیطانی. میں اس کی بہن کو بندے بیچارے کہا ہماری بیٹی اب ہمارے خاندان میں آتا ہے, مسجد میں رہتا کہ لیکن 2-3 دفعہ پکڑا جا چکا, ہم نے مارا کٹا, لیکن ہماری وہ جب آتا ہے طریقہ واردات اس کا کیا تھا. طریقہ واردات اس کا یہ تھا کہ جب وہ کسی لڑکی کو, کسی بندے کو آپ کے اپنے پاس بلانا چاہتا تھا, وہ جاتا تھا چڑا یا چڑی لیتا تھا, چڑیا. اگر لڑکے بندے کو بلانا تھا چڑا اور فیمل کو بلانا چڑیا, جانا ہے اس پہ کچھ عمل کرنا ہے, عمل کرنے کے بعد اس گھر کی چھت پہ پھینکتا تھا, وہ مار کے پھینک دیتا تھا, مار دیتا تھا, پڑھائی کے دوران اس کو مار دیتا تھا, ذبح کرتا تھا. اس گھر کی چھت پہ جب پھینکتا تھا, چھت پہ پھینکنے کے بعد رات کو کوئی چیز وہاں حاضر ہوتی تھی اور وہ لڑکی کے اندر گھستی تھی اور لڑکی ٹرانس ہو کے باہر آ جاتی تھی, اور پھر اس پہ اس کا بس نہیں ہوتا, بس جو بڑی بغیرتی کرتا تھا. بابے کو میں ملا, بابا مجھے ابھی بھی یاد ہے, منہ اس کا کھٹے دانت, بڈھا بندہ پان کھا رہا. میں کہ اس بندے کے کوئی پاس نہ بیٹھے, کرتا کیا ہے. میں نے بڑے لالچوں سے نا اس کے ساتھ گیا, میں اس کو میں نے مری بلایا, میں مری میں اس کو اس بندے کو لالچ دلا کے بڑا وہ وہاں پہ آیا. تو مجھے کہنے لگا کہ میرے پاس ایک اور عمل بھی ہے, وہ عمل میں آج تک رہا, ہمارے دیکھنے والے مانے گے نہیں لیکن میں نے ظاہر کیا تھا. کہتا ہے میرے کے پاس ایک ایسا عمل ہے کہ میں اگر لکیر بنا دوں ایسے کھینچ کے اور پاس بیٹھ جوں, جو عورت وہاں سے گزرے گی جیسے گزرے گی اس کی شلوار آزاربان ٹوٹ جائے گا اور وہ گر جائے گی. میں کہا میں مانتا ہی نہیں, میں کیسے پاسبل ہے. میں کہا میں نہیں مانتا. کہتا آؤ میرے اتنے. ہم مال پہ ایک سائڈ پہ چلے گئے, اس نے وہ ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہوا وہ. میں کہ اس کتے کے پاس کیا چیز ہے, کیا چیز ہے. دوسرا جو اس کے کزن تھے لڑکی کے جو جن کے ساتھ وہ شکار کرتا تھا, وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ بابے کو کھونا ہے, بابے کو کھونا ہے. مجھے سب سے زیادہ مزہ اس وقت آیا تھا جب بابا میرے پاس آیا, تو میں نے اس کو میرے پاس رات کو میں نے وہی سلام علیکم پڑھ کے جفی ڈالی. جفی ڈالنے کے بعد صبح میں اس کو پھر مار روڈ پہ, میں بابا جی آؤ کو شکار کریے. بابا شکاری تھا, بڑا خوش, یہ ہے وہ بوٹے والا. بابے نے وہ لائن کھینچی, لائن سے اوپر عورت گزری اور عورت محفوظ رہی. میں کہ آج مجھے فقیری کا مزہ آ گیا, بابا لگتا جی مزہ آ گیا. 2-3 اور پھر اس نے لکیر کھینچی, ہو کیوں نہیں رہا, کیوں نہیں ہو رہا.
لب کھینچی تو میری طرف دیکھ کے نا تو کیتا کی میرے نال تو میں نے کیتا کی اچھا اسے پتہ چل گیا انہیں دیکھا نا کہ وہ سمجھ آ کہ گئی وہ ہے وہ کام نہیں ہو رہا نہیں۔ میں کہ اگر آج کے بعد تو نے کسی کی طرف زنا یا کوئی اور عمل کیا تو یہ تو میں تمہیں معاف کر رہا ہوں نا میں تیری جان لے لوں گا تم نے یہ حرکت نہیں کرنی